ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صبر کے بارے میں ہماری گفتگو بالکل اختتامی مراحل پہ پہنچ چکی ہے، اور ہم نے اس کی تینوں ٹائپس ڈسکس کر لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو کرنے کے لیے اگر مجھے کچھ مشقت اٹھانی پڑے، اس کو یہ صبر کی پہلی قسم۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کے نواہی کو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، ان سے رک جانا، اس کے لیے کچھ مشقت اٹھانی پڑے، کچھ ناگواری دیکھنی پڑے، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ پھر تیسری وہ قسم جس کو ہم میں سے سب لوگ عام طور پہ جانتے ہیں کمیونٹی میں، کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرنا اور صبر کرنا، یہ صبر کی تیسری قسم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ واٹ آر دی ایٹیکیٹس آف صبر۔ اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس دوران صبر کے آداب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آئے تو بالکل ابتدا ہی سے انسان صبر کا مظاہرہ کرے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث میں موجود ہے کہ صبر جو ہے وہ کسی بھی صدمے کے بالکل ابتدا میں ہے۔ یعنی کرنا کیا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ کہے، لوگوں سے شکوہ شکایت نہ کرے، دل میں یہ مت لے کے آئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے اور اس میں انسان غمگین ہو جائے یا بلا اختیار آنکھوں سے آنسو آ جائیں پریشانی کی وجہ سے، تو یہ بالکل نارمل ہے اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کو صبر کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ صبر کا خلاف وہاں ہوگا جہاں انسان اپنی زبان سے کوئی گلا شکوہ کرے یا اپنے دل میں اس چیز پر مضبوطی سے جم جائے کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا اور وہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ تو یہ خیالات دل میں آ جائیں اور انسان اس پہ کنونس بھی ہو جائے، یہ صبر کے خلاف ہوگا۔ دوسرا صبر کا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے، خواہ وہ کتنی ہی ہلکی کیوں نہ ہو، تو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون کرے۔ اس کی کریکٹ پروننسیشن انا للہ، جیسے عام طور پہ لوگ انا للہ پڑھ دیتے ہیں، تو قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو اٹس انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ضروری نہیں، جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ یہ آیت تو بہت غم کے موقع پہ پڑھنے کی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا کہ مصیبت کتنی بھی چھوٹی یا وہ ہو، وہ مؤمن کے حق میں چونکہ بہتر اور خیری ہوتی ہے، لہٰذا بہت سارے مواقع ہیں۔ اگر میں اے ٹی ایم مشین پہ تھا اور میں وہاں سے رقم حاصل نہیں کر سکا، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا، وہاں پہ پڑھ سکتا ہوں۔ لائٹ جانے کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے، ٹریفک جام اگر نظر آ گیا تو وہاں پہ یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم انگلش کے بہت سارے ایسے الفاظ جو یہاں پہ ادا کرنا بھی مناسب نہیں، وہ اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، تو یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ کوئی بھی پرابلم سامنے نظر آ جائے تو اس وقت صبر کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کی اس آیت کو اس کا ورد کرے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں بشارت دی گئی ہے صابرین کے لیے، وہ اس آیت کے اگلے حصے میں ہی دی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت کا، پریشانی کا جگہ جگہ لوگوں سے تذکرہ نہ کرے۔ ہاں، کسی جگہ سے مشورہ کرنا مطلوب ہو، اگر کوئی شخص آپ کی اس پرابلم میں، ٹینشن میں آپ کو سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے، تو اس نیت سے اپنی پرابلم اس سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایک کے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کرنا، اس کو بتانا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس میں یہ چانسز ہیں کہ پھر انسان کا دل اس بات پہ آنا شروع ہو جائے گا کہ ہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لہٰذا جگہ جگہ لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی کو بیان کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ دیکھو یہ تیمارداروں سے کیا کہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس بندے کا اعزاز فرشتوں کے سامنے لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے پر جب فرشتے آ کے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اب اگر میں اس کو اپنے پاس بلا لوں گا، یعنی اس بیماری کی وجہ سے اگر اس کی وفات ہو جائے گی تو میں اس کو جنت عطا کروں گا، اور اگر اس کو شفا بخش دوں گا تو اس کا گوشت اور خون بالکل ریپلیس کر دوں گا، یعنی گناہ بالکل اس سے نکل جائیں گے، سب کچھ اس کو معاف کر دوں گا۔ کیا اس نے لوگوں کے سامنے اپنی مصیبت کو بیان نہیں کیا۔ تو اگر کوئی پریشانی، کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یہ بھی صبر کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اس کے بعد صبر کے فوائد کیا ہیں، صبر سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ باطن کی صفائی۔ بعض اوقات انسان کئی سال اپنے باطن پہ محنت کرتا ہے تو باطن کی اس طریقے سے ترقی نہیں ہو پاتی جو ایک چھوٹی سی بیماری سے یا ایک پرابلم سے ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی جو باطنی بیماریاں ہیں اس میں
سب سے کرونک اور ایسی ڈیزیز جو سب سے زیادہ وقت لیتی ہے اپنی ٹریٹمنٹ میں، وہ تکبر ہے۔ تو جب بھی کوئی پرابلم، بیماری، پریشانی آ جاتی ہے تو تکبر کا علاج ہو جاتا ہے، انسان کو اپنی ویلیو پتہ چل جاتی ہے کہ میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میں تو اتنے چھوٹے چھوٹے پرابلمس کے آگے بھی ڈھیر ہو جاتا ہوں۔ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جو بہت عرصے سے انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے اسٹیبلش ہو جائے، نہیں ہوتا، وہ اس ایک پریشانی پرابلم میں فوراً ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر انسان کے آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ نے اس اجر کا بتایا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا ملے گا۔ تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانیت کے اندر جو سب سے ٹاپ لیول کے اوپر انسان آتے ہیں وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے۔ تو انبیاء کرام کے درجات سب سے بلند ہونے کی وجہ بھی یہ ایکسپرٹس نے بتائی ہے کہ وہ صبر ہے۔ جو پرابلمز، مصائب، آزمائشیں ان پر آئی ہیں وہ شاید عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس پہ صبر کیا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی صفات سے مجھے سرفراز فرما دیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں مدد مانگ سکتے ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی صبورا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے بنا دیجئے بہت زیادہ صبر کرنے والا، یعنی یہ جو تینوں ٹائپس ہیں یہ میرے اندر آ جائیں، مجھے پتہ ہو کہ کس کس موقع پہ کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ وجعلنی شکورا، یا اللہ آپ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ شکر کو ہم نے پہلے ایکسپلین کر لیا، اس کی جو تینوں ٹائپس ہیں وہ میرے اندر آ جائیں، میں اپنے عمل سے بھی کروں، زبان سے بھی کروں اور دل سے بھی کروں۔ وجعلنی فی عینی صغیرا، یا اللہ آپ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے، یعنی میں عاجزی اختیار کروں، میرے اندر خود پسندی اور تکبر نہ آ جائے۔ جب یہ دونوں پراپرٹیز آ جائیں تو پتہ چلے میں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دوں، ایسا نہ ہو۔ اور دعا کا اگلا حصہ وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ مجھے بڑا بنا دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ دعا کا اتنا حصہ قبول ہو جائے کہ میں چھوٹا بن جاؤں تو لوگوں میں میری عزت و تکریم کم ہو جائے۔ تو یہ دعا جو ہے، اتنے مبارک اور خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ ایک پیغمبر ہی سکھا سکتا ہے، جو میرے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اگر صبر اور شکر کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر جیسی صفات ہم سب کو بھی عطا فرما دیں، اور اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہم سب کی پریکٹسز میں شامل ہو جائے۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔